کہ ان کا اذکار کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک بات. دوسرا سوال کیا تھا؟ مولا. لفظ مولا کا مطلب دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ردو الی مولاہم الحق، کہ وہ اپنے اس مولا کی طرف لوٹائے جائیں گے جو حق ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو مولا تو اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور پھر حدیث کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور پھر قرآن میں مختلف مقامات پر یہ مولا کا لفظ سورہ بقرہ میں بھی استعمال ہوا ہے، انت مولانا، اللہ تو ہمارا مولا ہے. تو یہ ان میں معنی میں کیا فرق ہے؟ اصل میں مولا جو ہے یہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. مولا کا مطلب کارساز بھی ہوتا ہے، مولا کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے، مولا کا مطلب وہ جو آزاد کردہ غلام ہے وہ بھی ہوتا ہے، مولا کا مطلب آزاد کردہ غلام کا آقا بھی ہوتا ہے، اور سمپلی غلام کے آقا کو بھی مولا کہتے ہیں. لہذا یہ مختلف معنی عربوں کے اندر پائے جاتے ہیں. اور جب آپ قرآن کی اس زبان میں اور قرآن کے اسلوب میں مولا کا لفظ دیکھتے ہیں تو وہ بالعموم کارساز کے معنوں میں آیا. اور کارساز انت مولانا، اللہ اصل کارساز تو ہے ہمارا. اور یہاں مولاہم الحق کا بھی وہی معنی ہے جو انت مولانا کا معنی ہے. لیکن ظاہر ہے جب جو معاشروں کی زبانیں جب ڈیولپ ہوتی ہیں تو ان کے اندر اس معاشرے کے پیچھے کلچر کا اور ثقافت کا دخل ہوتا ہے. لہٰذا کس کس کو مولا کہا جاتا ہے، تو جس ثقافت میں جو زبان ڈیولپ ہو جائے اور اسٹیبلش ہو جائے، اور جو لفظ کسی بھی معنی کے لیے متعین ہو جائے، پھر وہ اسی میں استعمال ہوتا ہے. پھر اس کو دوسرے معنوں میں یا دوسرے لفظوں کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. تو عربوں میں یہ سارے معنوں میں استعمال ہوتا تھا، عربی کے اندر بھی. لہذا ان معنوں میں اپنی اپنی جگہ پر وہ سارے ٹھیک ہے. لہذا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، یا جس کا میں کارساز ہوں، اب ظاہر ہے کہ جس کا میں آقا ہوں اس کا علی بھی آقا ہے، یہ بھی معنی کیا جا سکتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا لفظ استعمال کیا ہے وہ دوست کے معنوں میں بھی ہے. موالی ان کو بھی کہا جاتا ہے جو معاہد ہوتے ہیں، کہ جس کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا علی بھی اس کے معاہدے کے اندر شامل ہے، یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے. لہٰذا اس کو اس بات سے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو لفظ مولا استعمال ہوا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے خدا ہیں، لیکن جو باقی سارے خدائے باطل ہیں، اور جو حق ہے وہ تو ایک ہی اللہ ہے. خدائے حق ایک ہے. اب لہٰذا لفظ خدا جب آپ استعمال کرتے ہیں یہ کامن ناؤن ہے. اسی طرح مولا بھی کامن ناؤن ہے، مولا پراپر ناؤن نہیں ہے. اور جب کامن ناؤن ہوتا ہے تو وہ جس چیز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے تب اس کے اندر وہ تخصیص آتی ہے اور وہ تعریف آتی ہے اور وہ معرفہ بنتا ہے. جب یہ مولانا اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو پھر یہ اللہ کے لیے استعمال ہوگا. اور جب ہمارے اردو میں مولانا کا لفظ مولوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کوئی بندہ کبھی کنفیوز نہیں ہوتا کسی مولوی کو مولانا کہتے ہوئے، کبھی کسی کو کنفیوژن نہیں ہوا کہ اس کو ان معنوں میں لے رہا ہے جو قرآن کے اندر ہوئے. کیوں؟ ہماری زبان اسٹیبلش ہوئی اور اس میں ہمارے کلچرل جو بیک گراؤنڈ اس کے اندر شامل ہے اس میں مولانا کا لفظ مولوی کے لیے مقرر ہو گیا. لہٰذا یہاں جو کوئی شخص مولانا کہتا ہے تو نہ کہنے والا کسی کنفیوژن میں مبتلا ہوتا ہے، نہ سننے والا کسی کنفیوژن میں مبتلا ہوتا ہے. اس لیے اس کو استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی بھی جگہ یہ لفظ استعمال ہو رہا ہو. اور اسی طرح جب حدیث میں استعمال ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استعمال کیا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حیثیت سے خود ہیں اسی حیثیت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کے ساتھ شامل کیا ہے کہ جس چیز میں حضرت، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ وہ فرسٹ کزن تھے بلکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پائی. یہ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح کی ذمہ داری لے رہے ہیں، ان کو اپنے اہل خانہ میں سے قرار دے رہے ہیں. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی میری جس کے ساتھ جو بات ہوگی اس میں علی بھی شامل ہے، میرا جس کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے. لہٰذا اس حدیث کو کنفیوز کر کے اللہ کے لیے جو لفظ مولا استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی اس کا تقابل نہیں ہے. اور اسی طرح جو دیگر معانی میں اور دیگر زبانوں میں لفظ مولا یا مولانا استعمال ہوتا ہے اس کو بھی کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یہ لفظوں کی بات ہے. لفظ خدا کے اوپر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہم لفظ خدا کیوں استعمال کرتے ہیں.
دیکھیں خدا کا لفظ جب ہم اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بطور پراپر ناؤن استعمال نہیں کر رہے ہوتے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ خدا اللہ کا نام ہے, ہم یہ نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے باطل خدا ہے, ہمارا سچا خدا ہے. اسی طرح اللہ فرما رہا ہے ذالک ردوا الی مولاہم الحق, وہ جو اصل مولا ہے, جو حق ہے, اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. لہذا بہت سارے مولا لوگوں کے ہو سکتے ہیں, اور کامن ناؤن جو ہوا کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو خدا کا لفظ جیسے گاڈ کا لفظ ہے, بہت سارے گاڈز ہو سکتے ہیں, لیکن ایک اللہ, جیسے قرآن کہتا ہے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ جو اتنے سارے رب ہیں, ارباب, رب کی جمع کی, اتنے سارے رب. تو جب ہم کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف لوٹتا ہوں تو کسی کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ یہ جو مختلف رب ہیں ان میں سے کسی کی طرف لوٹتا ہوں. جب لفظ رب استعمال کرتا ہے تو لفظ رب کامن ناؤن ہے, لیکن جب ہم رب کی بات کرتے ہیں تو رب العالمین کہتے ہوں یا نہ کہتے ہوں, ہماری مراد رب العالمین ہی ہوتے ہیں. لہذا وہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح یہ فارسی کا لفظ خدا استعمال کیا جا سکتا ہے. خدائے یزداں اور خدائے اہرمن, جو انہوں نے دو, برائی کا خدا اور نیکی کا خدا مجوسیوں نے بنائے ہوئے تھے, اس سے اس کو کنفیوز نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ جب ہم بات کرتے ہیں خدا کی تو ہماری مراد اللہ ہوتا ہے. مسلمانوں کا خدا اللہ ہے, اللہ پراپر ناؤن ہے, الرحمن اس کی صفت ہے, اور بہت ساری اس کی صفات ہیں. لہٰذا ان ساری باتوں کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ وہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا, غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. جو آپ نے موتی لینے ہیں کہ آپ نے سپی کے رنگ کا بات کرنی ہے کہ وہ کیسی ہے, آپ گوہر کی بات کریں. لہٰذا یہ جو الفاظ اللہ نے استعمال کیے ان کو کبھی بھی ان الفاظ کے ساتھ کنفیوز نہ کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کانٹیکسٹ میں استعمال کیے. وہ عرب کے کلچر کو دیکھیں, اور اس کے علاوہ جو دیگر زبانوں میں الفاظ استعمال ہو گئے ہیں تو وہ ہر زبان کا لفظ اپنے کانٹیکسٹ میں ہی دیکھا جائے گا. آؤٹ آف کانٹیکسٹ کسی کا بھی معنی متعین نہیں کیا جا سکتا, اور اس کو اللہ کے قرآن کے ساتھ اس طرح سے منسلک کر کے دیکھا بھی نہیں جا سکتا. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے.